برہان وہ پاگل سے خوخوار بن کر سامنے کھڑے سیاہ فام پر جھپٹ پڑی، اور وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا، پر اس کے حملے سے پہلے ہی اس آدمی کے چیخنے یا مزاحمت کرنے کا موقع دیے بغیر مسکان نے اپنے ناخن میں موجود بلیڈ کو اس کی شاہرگ پر بار بار وار کیا۔ وہ پھڑ پھڑا تھا، حلق سے خوفناک آواز کرتا پوری مزاحمت پر تھا، پر وہ ہوش میں کہاں تھی۔ اس نے تو صرف فائر سنا تھا اور کوٹھی میں بھڑکتا شعلہ۔ سنہری سرخ آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس آدمی کے خون میں گرا۔ ایس پی کمینے جواب دو! اس نے چیختے اس آدمی کے بے جان وجود کو پھینک کر آگ کی طرف لپکنا چاہا کہ اگلے ہی لمحے کسی نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے اس خونخوار شیرنی کو قبضے میں کر لیا۔ اس لڑکی کو پکڑو، یہی ہے، پکڑو! ایس پی بھی مل جائے گا! قریب سے آدمیوں کی آواز پر وہ بے قابو ہوتی ان پر جھپٹی، انہیں نوچ کھوچ دیتی کہ برہان نے اس کی کمر میں اپنا بازو حائل کیا اور اسے پیچھے گھسیٹ گیا۔ آواز مت کرنا، میں برہان ہوں! اس کے کان میں سرگوشی سے کہتے وہ آگ کی روشنی سے اوجھل ہوتا درخت کی آڑ میں آ گیا۔ وہ رہے باس! ایک آدمی کوٹھی میں لگی آگ کی روشنی میں برہان اور مسکان کا حلیہ درخت کی آڑ میں جاتا دیکھ کر دھاڑا اور ان کے پیچھے بھاگا۔ ہم بھاگ کیوں رہے ہیں ایس پی؟ لڑ سکتے ہیں، مسکان جھنجھلائی۔ برہان اپنے کندھے سے اٹھتی ٹھیسوں پر اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ ابا کے ولیمے کی بریانی کھانے؟ بے وقوف عورت! میرے گن کا میگزین خالی ہے اور وہ تعداد میں بہت ہیں، اس لیے لڑنا ہے تو اب پہلے ان کی نظروں میں اوجھل ہونا پڑے گا۔ آہستہ سے کہتے وہ چپتی زخمی کرتی جھاڑیوں کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بھاگ رہا تھا۔ آگ جو اٹھی تھی جنگل پیٹرول کا کام کر رہا تھا۔ سانس تو لینے دو! ظالم! مسکان نے جھٹکے سے اسے روکا اور گہرا سانس بھرا۔ وہ کافی دور نکل آئے تھے۔ بے وقوفی مت کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ آگ پورے جنگل میں پھیل گئی ہے۔ جل کر مرنا ہے تو یہ شوق تمہارا ہوگا، میں اس میں ساتھ نہیں دوں گا۔ تاریک گھنے جنگل میں وہ خود سیاہی کا ایک حصہ لگ رہے تھے۔ گھنی جھاڑیاں، قداور درخت، ایسے میں خوفناک جانور کی آواز۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید ہی ابھی تک زندہ رہتی، پر یہاں اسے اپنی پرواہ نہیں تھی، نہ ہی کسی کی۔ وہ پاس کھڑے برہان کے پاس سے اٹھتی خون کی بو پر ششدر تھی۔ تمہیں گولی لگی ہے نا؟ متردد سی وہ اس کے چہرے کے گرد اپنی مخروطی انگلیوں سے چیک کرنے لگی۔ ہاں، وہ لب بھینچ گیا اور ایک نظر آس پاس ڈالتے پاس سے اٹھتی سانسوں کی گرمائش جھیلنے لگا، جبکہ گولی لگی جگہ کو ٹٹولتی اس کی سرد انگلیوں کو ویسے ہی اپنے آپ میں الجھتے چھوڑا۔ اچانک سے اس کے کاندھے پر سے ابلتا گرم لہو انگلیوں پر محسوس ہوا تو وہ دنگ رہ گئی۔ تمہارا خون بہہ رہا ہے اور گولی اندر ہے تو؟ چہرہ موڑ کر وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا کہ ایک پل کو وہ سٹپٹائی، دوسرے ہی پل دانت پیستے اس کے لہو نکلتی جگہ پر انگلیوں کا دباؤ دیا۔ وہ سی کرتا رہ گیا، ظالم عورت! دور رہو مجھ سے! جھٹکے سے اسے دور کرتے وہ ٹیسیں برداشت کرتا لب بھینچ گیا۔ مرو اس درد میں، میرے پاس کچھ نہیں جس سے تمہاری گولی نکالوں۔ اس کا درد محسوس کرتی احساس ہونے کے بجائے غصہ ہو رہی تھی۔ وہ دونوں قدم بڑھاتے گھنی جھاڑیوں کے بیچ درختوں کے جھنڈ میں آ گئے۔ تمہیں میں نے دعوت نہیں دی یا منت نہیں کی آؤ میری گولی نکالو؟ وہ پہلے ہی چڑھا ہوا تھا، غصے سے مٹھیاں بھینچ گیا۔ تمہارے پاس موبائل ہے؟ مسکان کے پوچھنے پر برہان کو اپنا اس کوٹھی میں گرا موبائل یاد آیا۔ نہیں، تمہارے پاس؟ وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ہاں ہے تو صحیح، پر بیٹری کم ہے، یہاں تو لائٹ نہیں جو چارج کروں۔ جیب سے ببل نکالتے وہ بولی۔ برہان کا دل کیا اپنے بال نوچتے۔ موبائل نکالو اور کال ملاؤ کسی کو جلدی، اس نے غصے سے حکم دیا۔ وہ نخوت سے چہرہ جھٹک کر رہ گئی۔ تم نے اپنے جیسے جانوروں سے رابطے کے لیے یہاں ٹاور لگایا تھا نا ایڈیٹ! وہ جل کر بولی۔ برہان کا درد سے چہرہ سرخ پڑ گیا۔ ایک تو آگ سے بچنے کے لیے کوٹھی سے نکلتے گولی کھا کر زوردار دھکا کھایا تھا جس سے گھٹنوں میں درد ہو رہا تھا، دوسرا کاندھے میں بھی لگی گولی۔ یہ بھی شکر اللہ کا جس نے اسے دھکا دے کر سر سے نشانہ ہٹا کر کاندھے پر لگایا، ورنہ تو آج اپنے رب کو پیارا ہو جاتا۔ بس یہیں سے آوازیں آ رہی ہیں، قریب سے مردانہ بھاری آواز گونجی۔ مسکان چونک گئی۔ ہمارا بہت نقصان ہوا ہے، ہم زندہ نہیں بچیں گے، پر اب انہیں بھی زندہ نہیں چھوڑنا، سمجھ گئے؟ اگر ذرا سے زندگی کے چانس چاہیے سب کو تو ان کو دونوں کو پکڑنا ہوگا۔ دونوں نے سن کر بیک وقت ایک دوسرے کی شکل کو دیکھا۔ آواز مت کرنا! مسکان کے پاس ہوتے اس نے مدھم سرگوشی اس کے کان پر کی۔ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے لہجے کا بھاری پن محسوس کرتے وہ اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ نہیں، گدگدی ہو رہی ہے۔ اس بے وقوف سوال پر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ پھر ٹھیک ہے، برداشت کرو، ہنستا نہیں۔ دونوں سرگوشیاں کرتے ایک دوسرے کے کافی قریب آ گئے تھے، جس کا برہان کو پہلے احساس ہوا، اور وہ بے پرواہ سی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ البتہ وہ رات کی تاریکی میں جھاڑیوں کے بیچ بیٹھا اپنے ہاتھ کے فاصلے پر بیٹھی اس کی سنہری آنکھوں کی چمک دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک شیرنی تھی، جسے سوچ کر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اچانک اسے احساس ہوا، ایک پل کو اسے سوچتے اسے درد بالکل بھی محسوس نہیں ہوا۔ دفعتاً مسکان کے دماغ میں خیال آیا۔ وہ اپنی تمام تر ہنسی آس پاس خشک پتوں کو نوچتے پاؤں پر جمائے بیٹھی تھی، پھر ایک ہنس ایسی تھی جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس بے حس انسان کی طرف تھی۔
میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اگر تم آواز نہ کرو تو میں تمہارے کاندھے سے گولی نکال سکتی ہوں۔ انگلیاں اس کے کاندھے پر رکھتی لہو محسوس کرتی اس کے کان میں بے چین ہو کر بولی، بولو۔ لٹمارج انداز تھا، اب یہ درد کی وجہ سے تھا یا اس کی الجھتی سانسوں کی وجہ سے، وہ اندازہ نہیں کر پایا۔ مسکان نے درگزر سے کام لیا اور اس کے کان کے قریب اپنے لب کیے۔ میرے پاس چاقو ہے، اگر تم برداشت کر سکو تو میں تمہارے گوشت سے وہ گولی نکال سکتی ہوں، باقی کچھ بھی موجود نہیں یہاں۔ جو کرنا ہے کرو۔ ایک پل کو وہ چونکا، پھر بے رخی سے بولتا، اس سے نظریں پھیر کر جھاڑیوں کے آس پاس دیکھنے لگا۔ اب شرٹ کندھے سے جتنا روکھا اس کا لہجہ تھا، اس قدر وہ سرد مہر سے بولی۔ برہان نے لب بھیج کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اسے بیلٹ سے نکال کر اتار کر اپنے آگے رکھ دی۔ بیوقوف، جھاڑیوں میں بیٹھے ہیں، روم میں نہیں، یہاں سانپ بچھو ہو سکتے ہیں، اگر کاٹ لیا تو۔ مجھے وقت حالت جگہ سے زیادہ لکھے پر یقین ہے، اگر ایسے موت لکھی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب تم اپنا کام کرو۔ مسکان نے سر ہلاتے اپنے جیب سے چاقو نکالا اور دوسری انگلیوں سے گولی والی جگہ ٹٹول کر وہاں چاقو سے گوشت کا تھوڑا سا کاٹا۔ برہان اچھل پڑا اس بے دردی پر۔ آہستہ نہیں کر سکتی ظالم عورت، اس کے بازو کو ہاتھ میں پکڑتے درد سے کہا، اور مسکان اس کے لمس پر دھڑکتے دل سے اپنا کام کرنے لگی۔ جب اس کا چاقو گولی سے ٹکرایا، وہ ضبط سے بیٹھا برہان کرا اٹھا اور بے ساختگی سے قریب کیا۔ ایک انگلی اسکن پر گاڑ کر دوسری انگلی سے میں چاقو پکڑے مضبوطی سے بلٹ کو نکالنے لگی۔ برہان کی سانسیں رک گئی درد سے۔ بے شک وہ درد برداشت کرنا جانتا تھا، پر برداشت کرتے سانسیں بھی رک جاتی تھی کبھی۔ بہت بار اس سے مقابلے میں گولیاں جھیلی تھی، پر تب انہیں انجیکشن کے زیر اثر نکالی جاتی تھی، پر اب ہوش و حواس میں نکالنا، وہ بھی ایک تیکھے چبھتے کاٹدار چاقو سے۔ سانسوں کا تھمنا تو لازم تھا۔ مسکان نے ایک بازو گہرے سانس بھرتے برہان کے گردن میں حائل کیا، دوسرے ہی پل کھینچ کر گولی کو نکالا۔ جہاں برہان نے اس کی گردن میں منہ چھپایا، وہیں مسکان نے مسکرا کر گولی زمین میں دفنا دی۔ اب خون ابل کر باہر آنے کو مچل رہا تھا اور برہان کو چکر بھی آ رہے تھے۔ سانسوں کی آواز تو مدھم رکھو، پکڑ لیے جائیں گے۔ مسکان نے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس چاقو اس گاؤں پر صاف کرتے واپس جیب میں رکھ لیا۔ بے شک آس پاس سے آوازیں ہٹ گئی تھی، پر یہ ان کی پلاننگ بھی ہو سکتی ہے، تو کیا کروں، ان سانسوں کا ختم کر لوں۔ وہ نیچی آواز میں اس پر غرایا، ایک تو گولی نکلنے کا درد، اوپر سے زخم، پر اس کے کاٹنے کے ساتھ ہی انگلیوں کا دباؤ کوئی کتنا برداشت کرتا۔ عام انسان ہوتا تو اس وقت حواس گنوا دیتا، پر وہ اسے اس جنگل میں اکیلے کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ کتنی بھی بہادر تھی، پر اس کی عزت تھی اور دوسری لڑکی تھی۔ اوکے، ریلیکس۔ مسکان اس کی حالت کے پیش نظر اس کی گردن میں موجود دوسرے ہاتھ سے سہلانے لگی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے خائف ہو رہی تھیں۔ اس کی سانسیں وقفے وقفے سے چل رہی تھیں، تو دوسرے کی تیز تر۔ سانسیں بند کر لوں؟ کچھ ہی وقفے میں اس نے غصے سے پوچھا۔ مسکان الجھ گئی۔ نہیں، میں صرف ابھی وہ کہنا اسے سمجھانا چاہتی تھی، پر اس کے اٹھائے قدم پر جہاں وہ سانسیں روک گئی تھی، وہیں وہ اس کے چہرے پر جھکا، اپنی تکلیف کو اس کے لمس سے مٹا رہا تھا۔ مسکان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ کہاں توقع رکھتی تھی اس سے اس صورتحال میں اس قدم کی؟ اپنے لبوں پر اس کا دہکتا لمس پا کر وہ مزاحمت کرنے لگی، پر اس کی بات سے جہاں اس پاگل آدمی کے دماغ پر غصہ چڑھا تھا، وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ اس کی نازک کمر میں بازو ڈالتے اسے قریب کر لیا۔ بےہودہ انسان، سر پر موت ہے اور تم۔ وہ ذرا سا دور ہوا تو مسکان اسے خود سے دور کرنے کے لیے مچل اٹھی۔ ہاں تو؟ نرمی سے اس کے لبوں کو چھو کر اپنی شرٹ زخم پر رکھ کر اس کی ابتر سانسیں سننے لگا۔ آواز آہستہ رکھو اپنے سانسوں کی، اس نے جتایا۔ کہاں گئی یہاں سے؟ اچانک ہی خاموشی میں تیز دھاڑ گونجی، وہ دونوں چونک اٹھے۔ اب کی بار مسکان سے اپنی ابتر سانسیں سنبھالنا مشکل ہو گئیں۔ باز یہیں کہیں جھاڑیوں میں یا درخت کے سائے میں چھپے ہیں، بھاگ نہیں سکتے یہاں سے، آدمیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ دوسری آواز پر مسکان نے ماتھا مسلا۔ اسے پریشانی برہان کی تھی، اسے فوراً ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی۔ اس کے بیگ میں ضرورت کے سامان موجود تھے اور کس ڈیوائس جس سے وہ عالم سے رابطہ کر سکتی تھی، پر اس نے اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیے، کیونکہ وہ برہان کے ہاتھ چڑھتے تو اسے پکے ثبوت میسر آ جاتے۔ اگر تم تھک گئی ہو تو لیٹ جاؤ، مجھے لگتا ہے صبح تک یہی رکنا پڑے گا، جب تک کچھ اجالا ہو اور ہم یہاں سے نکل سکیں۔ اگر اس وقت اندھیرے میں چلے تو کسی گڑھے کھائی میں گر سکتے ہیں، وہ آہستہ سے اس کے کان میں کہہ رہا تھا، اور مسکان لب بیچے سن رہی تھی۔ بیٹھ کر تھک تو گئی تھی، پر اس کی حالت کی وجہ سے ایسے ہی بیٹھنا تھا کہ کہیں خون کے مسلسل بہنے سے بے ہوش نہ ہو جائے۔ میں شرٹ تمہارے کاندھے پر باندھ رہی ہوں، ایسے تھک جاؤ گے، وہ نرمی سے کہتی، اس کے ہاتھ سے بھیگی شرٹ لے کر اپنے اسکارف اس کے زخم پر رکھتے مضبوطی سے جیسے تیسے شرٹ باندھ دی۔ کچھ دیر خاموشی سے گزری، پر دوسرے ہی لمحے برہان نے مسکان کے بازو کو اسے پکڑ کر اپنے حصار میں قید کیا۔ وہ ششدر تھی۔ جب برہان نے اس کے سر پر نامحسوس انداز میں لب رکھے اور خود نیچے چپتی زمین پر لیٹتے اسے سینے پر لٹائے دیا،
कितनी ही देर खामोशी से इसकी धड़कनों पर कान टिकाए सुनती रही। क्या इसने कभी इस बदमिजाज शख्स से ये तवक्को रखी थी कि वो इस तरह नरमी से भी पेश आ सकता है, कभी नफरत की जगह इस्तेहकाक भी जता सकता है। मुस्कान मचल कर उठी। बुरहान भी उठ गया। क्या हुआ? इसके लहजे में चुभन नापसंदगी की थी। वेट इसने कहते ही अपनी जैकेट उतारी और इसे देखते इसकी पुश्त पर फैला दी, पर अफसोस इसकी छोटी सी जैकेट इसके चौड़े कांधे तक नहीं पहुंच सकी। पर इसके बावजूद कुछ तो बचाव हो सकता था कांटों से। बुरहान खामोशी से लेट गया और इसे बैठे देखता रहा, जो आसपास गर्दन मोड़कर ज़ैरक निगाहों से किसी की मौजूदगी या इनकी छुपन छुपाई को समझने की कोशिश कर रही थी। बुरहान मुस्कुराता अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे ही पल इसे खुद पर गिराते इसके नाजुक वजूद के गिर्द बाजू हाल कर दिया। वो पहले सटपटाई इस हमले से, पर फिर खामोशी से सर वापस इसकी धड़कनों पर टिका गई। काफ़ी मुश्किल था एक पल गुजारना। दोनों ही एक दूसरे की कुर्बत से खाइफ नज़रें चुरा रहे थे, धड़कनों की बगावत से। बुरहान के दिमाग के पर्दों पर कुछ देर पहले का वो लम्हा लहराया जब दर्द से बेहाल होते इसकी बात पर गुस्सा करते इसने वो गुस्ताखी अंजाम दी थी। सोच कर वो मुस्कुरा दिया। बबल है तुम्हारे पास अपने सीने पर पड़े इस रुई से वजूद को महसूस करते वो सरगोशी में बोला, जिसे सुनकर मुस्कान के तीखे नकूश में सुर्खी फैल गई। नहीं, काटदार लहजे में बोली और साथ इसके सीने पर चुटकी काटी। इसका दिल तो कर रहा था कह लगाए, पर वक्त की नज़ाकत को जानते दुबा गया। दिल से शदीद ख्वाहिश निकली कि वो इसके सुर्ख चेहरे के रंग देखे। सच में नहीं, इसने छेड़ा और वो चिढ़ गई। नहीं, पर दूसरे ही पल वो हक तक रह गई जब बुरहान ने हाथ इसकी कमर से निकालकर इसकी जीन्स की जेब में डाला था। मैं तुम्हें बबल खाते देख चुका था, और पुलिस वाले से ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को मत रखा करो कि वो मुजरिम की लड़खड़ाती ज़ुबान पर यकीन कर लेगा। रैपर से बबल को निकाल कर इसने एक मुँह अपने मुंह में डाला और दूसरा इसके लबों पर रखा, जिसे ना चाहते हुए भी होश में आकर मुस्कान को खाना पड़ा। तुम एक इंतहाई के चोर, घटिया, कमीने पुलिस वाले हो। वो बड़बड़ा कर रह गई, पर इसने सुन लिया। बबल चबाते वो हंस पड़ा। सो जाओ वरना मुझे कोसती रह जाओगी। इसका मायने खेस जुमला इसकी आवाज़ झंझोड़ कर रख गया। वो इससे घबरा कर अलग होना चाहती थी, पर मुस्कुराते बुरहान ने ऐसा होने नहीं दिया। बस करो। दूसरे ही पल से भरपूर मज़ाहमत करते देखकर बुरहान ने नागवारियत से टोका। लड़की समझकर फ़ायदा मत उठाना एसपी, वरना बहुत पछताओगे। वो हंस पड़ा। ये भी खूब कही, बीवी का फ़ायदा उठाऊंगा तन्हाई में। इसकी बेखली पर वो हंसा था। ज़िंदगी भर का साथ नहीं, एक माह का साथ है, भूल रहे हो? वो जताकर बोली। तभी जहाँ इसकी कमर पर बुरहान की पकड़ कुछ नरम पड़ी, वहीं मुस्कान मचल कर दूर हुई, पर दूसरी तरफ ज़मीन पर लेटने से सी की आवाज़ निकली। तभी बुरहान ने नज़रअंदाज करते इसे वापस अपने हिसार में ले लिया। मुस्कान ने मुज़ाहमत की, पर अब इसके लहजे में कोई शरारत लचक नहीं थी। शौक नहीं, सूरत हाल के लिहाज से मजबूरी समझ कर खामोश रहो। बाकी मेरे नज़दीक तुम्हारी कुर्बत बेमायने है। वो आंखें मीच कर साख्त रह गई, जैसे इस जहर को अंदर उतारने में काफ़ी तकलीफ़ हुई थी। इसने रूम में कदम रखा तो सन्नाटों की जद में आ गया। सारा रूम तहस नहस था। कुशन्स फटे हुए थे जिनसे निकली रुई कालीन पर बिखरी थी। कांच के टुकड़े ड्रेसिंग टेबल के सामने बिखरे थे। और साख्त जामत था जब परफ्यूम्स की खुशबू इसकी नथनों से टकराई, जिस पर वो होश में आया। नूर। होश में आते ही इसे सबसे पहले ख्याल नूर का आया और बौखलाया हुआ अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर वो सुर्ख सूजी आंखों से आवाज़ पर झटके से सर उठाई से घूर रही थी। क्यों आए हो? सर्दो सपाट जज्बात से आरी लहजा इसे ठटकने पर मजबूर कर गया। इसने खुद को संभाला और बामुश्किल मुस्कुराहट लबों पर सजाई। तुम्हें डेट पर और लॉन्ग ड्राइव पर ले जाने, इसने मोहब्बत और लगावट भरे लहजे में कहा। नूर जो इसे देख रही थी हंस पड़ी। इसकी हंसी में कांत सी चुभन थी और जुदावत को अपने अंदर महसूस हुई। नूर, आई प्रॉमिस, अम्मी दोबारा तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेंगी, बल्कि दुनिया का कोई शख्स तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। बिलीव मी स्वीट हार्ट। वो इसके पास आता इसका सर हाथ थामे बोलने लगा। इसकी हालत इसे अंदर तक झंझोड़ कर रख गई थी। नूर ने पहले इसे देखा और फिर अपने हाथ को। अगर एक वजूद मुझे हर्ट करता है तो इसका क्या करोगे दाऊद? कुछ चुपते हुए लहजे में पूछते इसने झटके से अपना हाथ इसके हाथ से खींचा। दाद ने पहले अपने खाली हाथ को देखा, जहाँ कुछ देर का इसका लिम्स मौजूद था, फिर इसकी सवालिया नज़रों में देखा। वो इसके पास ही बेड पर बैठा। तुम सिर्फ बताओ, मैं इसकी हस्ती मिटा दूंगा जो तुम्हें तकलीफ़ दे। मिटा दोगे? इसे सिर्फ सच बोलो। वो भी उठकर बैठी, जिस पर दाद की नजरें बेसाख्त था इसके बिखरे सरापे से होती। सूजी खूबसूरत आंखों पर ठहरी। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, झूठ नहीं बोलूँगा। इसका चेहरा हाथों में भरकर बहुत चाहत से इसकी दोनों आंखों पर बारी बारी बौसा दिया, और दूसरी तरफ नूर, जिसकी आंखें पहले ही नम थी,
اس کے اپنے پن کے مظاہرے پر چھلک پڑی۔ مٹا دو خود کو داؤد تم ہو میری تکلیف کی مین وجہ، تم ہی وہی ہو جس کی وجہ سے میں یہاں قید ہوں، جس کی کھوکھلی محبت پر میں یہاں گھٹ گھٹ کر جی رہی ہوں۔ مٹا دو اپنی ہستی، پورا کرو اپنا کہا، مار دو خود کو اپنا کال نبھاؤ۔ وہ جھپٹ کر اس کا کالر پکڑتی جھنجھوڑتی ہذیانی ہوتی کہہ رہی تھی، جبکہ وہ خاموش کہیں نم آنکھوں سے اسے تک رہا تھا۔ مار دوں، کہیں دور سے کھائی سے جیسی آواز آئی تھی۔ چیختی روتی ڈورولین اس کی آواز پر ایک دم ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی، اور پھر اس کی سی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ کر وہ خوش ہوئی، مسکرائی دل سے۔ ہاں مار دو، وہ اس کی آنکھوں میں تک رہی تھی منتظر سی۔ مار دوں خود کو، انتہائی صدمے بھری آواز تھی کہ نور جو اسے تک رہی تھی چڑھ کر چلائی۔ ہاں ہاں مار دو خود کو، سنا نہیں، کہہ تو رہی ہوں، مار دو خود کو۔ اس کے کالر کو پکڑ کر غصے سے پھاڑنے کی کوشش کرتی وہ اس کے سینے پر مکے برسا رہی تھی۔ داد جو انتہائی سنجیدہ ہو کر دیکھ رہا تھا، اس کے اگلے قدم پر نور ساکت رہ گئی، سانسیں روکے وہ اسے گھور رہی تھی، جہاں داد چت پاٹ کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ پھوکٹ کہوں کہ مار دوں ایسے ہی فری میں؟ نور کے سرخ تمتماتے چہرے کو دیکھتے اپنی سرخ زبان کو چڑھانے لگا۔ چلو اب اٹھو، بہت ہو گیا تماشا، چلو تیار ہو جاؤ، رومانٹک موسم میں رومانٹک سیر پر چلیں۔ اس کے بہتے آنسو انگلیوں کے پوروں پر چن کر اس کے سرخ پھولے گال پر چٹکی کاٹی وہ ہوش میں آئی۔ جسٹ شٹ اپ داؤد، دفعہ ہو جاؤ، کہیں نہیں جا رہی میں۔ روتی ہوئی اس کے ہاتھ جھٹک کر واپس بیڈ پر منہ کے بل گر گئی۔ کیا یار بونی، لوگوں کے نکاح ہوتے ہیں تو وہ اچھلتے کھیلتے کودتے رہتے ہیں، میرا ہوا ہے کہ ہنستا تو دور مجھ پر الٹا ڈپریشن ہونے لگا ہے فرسٹ نائٹ کا سوچتے۔ وہ چڑھ کر بولا اور اس کا روم سنوارنے لگا۔ داد پلیز یہاں سے جاؤ۔ اپنا تکیہ اٹھا کر اسے مارتی وہ بیڈ شیٹ اور سارے تکیے واپس نیچے پھینکنے لگی جو داد نے سیٹ کیے تھے۔ تم رات کو تماشا لگا رہی ہو، اٹھو تمیز سے اور چینج کر کے آؤ، اگر چینج بھی نہیں کرنا تو آؤ چلیں۔ وہ اسے صبح والے کپڑوں میں دیکھتا نیچے سے اس کا دوپٹہ اٹھائے اس پر پھینکا اور ڈریسنگ ٹیبل سنوار کر نیچے سے کانچ کے ٹکڑے اٹھائے۔ وہ جب فارغ ہو کر آیا اس کے پاس تو ویسے ہی بیڈ پر پڑی تھی، البتہ اس بار پیٹھ کے بل پڑی، آنکھوں پر دونوں بازو ٹکا دیے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا پینٹ کی جیبوں میں انگوٹھے پھنسائے اسے آنچ دیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تھک کر اس نے لب دبائے اور اپنا گھٹنا بیڈ کے کنارے پر ٹکاتے اس پر جھکایا۔ نور جو اس کے جانے کے انتظار میں تھی، خود پر سایہ پاتے ہی بوکھلا کر آنکھوں سے بازو ہٹائے کہ دوسرے ہی پل حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلیں، گلابی سی رنگت بھی زرد پڑ گئی۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں بونی، چھوڑ نہیں سکتا، تمہیں ہارتے ہارتے پایا ہے، پر تمہیں کہاں قدر ہوگی، میری قدر تو تب ہوگی جب تمہیں مجھ سے میرے جیسا پاگل پیار ہوگا۔ بالکل فاصلہ ختم کیے وہ اس کی گردن میں منہ چھپائے گہرے سانس بھرتا اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتارنے لگا۔ نور کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ سن سی پڑی تھی جب داد کی انگلیوں کا لمس اپنی کمر پر پایا۔ میں چل رہی ہوں پلیز، مچل کر کہتی وہ بدحواس سی اٹھنے لگی۔ داد اس کی بڑھتی گستاخیوں پر وہ جیسے رونے والی ہو گئی، جس پر ہنستے ہوئے داد نے اسے دیکھا۔ ایک شرط پر چھوڑوں گا، اگر پیار سے میرے ساتھ ڈنر کرو گی اور پھر آئس کریم کھانے کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلو گی۔ بولو ہاں، اور کوئی نخرہ بھی نہیں دکھاؤ گی۔ اس کی پھولی گال پر اپنی ناک کو رگڑتے وہ بوجھل آواز میں پوچھنے لگا۔ نور کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس نے جھٹ سے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے چل رہی ہوں، کھانا بھی کھا رہی ہوں، آئس کریم بھی۔ اسے کاندھوں سے جکڑتے پیچھے کرتی وہ منمنائی۔ یہ ہوئی نا میری بونی گرل۔ اس کی ناک پر دانت جمائے وہ نرمی سے کاٹ کر اسے بازوؤں میں بھر کر اٹھا اور نیچے زمین پر کھڑا کیا۔ نور سرس سی بدک کر اس سے فاصلہ قائم کیے وارڈروب کی طرف بھاگی۔ داد اس کی اس طرح جلد بازی پر کہکا لگا اٹھا۔ فیوچر میں تم کافی فرمانبردار بیوی ثابت ہونے والی ہو بونی۔ وہ اس کے پیچھے آتا اسے کپڑے نکالتے دیکھتا اطلاع دینے لگا، پر وہ اس کو لفظوں پر دھیان دیے بغیر ہینگر میں لٹکے فراک اور شلوار قمیض کو الٹا سیدھا کرتی بوکھلائی احساس سے دور بھاگ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے اگر میں مر گیا تو یہ سماج تمہیں رنگیلے بھڑکیلے کپڑے نہیں، اس کی جگہ سادے سفید کپڑے پہننے پر مجبور کرے گا، اور وہ تم پہننے پر راضی ہو جاؤ گی، کیونکہ جو لڑکی اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں بول سکتی، جو اپنے بارے میں تلخ برا سن سکتی ہے، وہ اپنی ذات کو بٹوا کر دوسرے کا ماننے پر مجبور ہو سکتی ہے، یہ بھی کر سکتی ہے پھر۔ وہ اس کے شانے پر تھوڑی ٹکائے ہینگر میں کپڑے الٹ پلٹ کرتا نہایت ہی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نور نے چونک کر اس کے سر کو دیکھا۔ کیا ہوا، ذات کے بٹوانے پر شاک ہوئی ہو یا میرے مرنے کے کہنے پر؟ میری بلا سے جاؤ بھاڑ میں، وہ کندھے جھٹک کر پھاڑ کھانے کے انداز میں کہتی ایک لان کا سوٹ لے کر وہاں سے نکلی۔ سنو نور، دنیا میں نہیں لڑتی کسی کے لیے، جو تمہیں ہرٹ کرے تم اس سے لڑ سکتی ہو، اپنے حق کے لیے بول سکتی ہو۔ اپنی ذات پر تمہاری خاموشی خود سب کو دعوت دیتی ہے آ کر کہنے کی۔ اگر تم ایک دفعہ آواز اٹھاؤ تو کسی کو معلوم بھی ہو سکے تمہاری بھی کوئی عزت نفس ہے، جو تم آسانی سے سب کے پاؤں تلے دیکھ کر خاموش رہتی ہو۔ انتظار کر رہا ہوں، کچن میں آ جانا،
وہ کہہ کر بغیر رکے وہاں سے چلا گیا۔ نور سکتے میں خاموشی سے سنتی، اس کے جانے پر ہوش میں آتی، ایک گہرا سانس بھر کر باتھ روم میں بند ہو گئی اور کچھ دیر میں فریش ہوتی، چینج کرتی، بال پوش پر پھیلائے دوپٹہ سر پر ٹکا کر سیڑھیاں اترتی کچن میں آئی۔ وہ سامنے ہی ٹیبل پر کھانے لگائے چیئر پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی بولتی نظروں سے وہ خائف سی ہو گئی اور ماتھے پر بے شمار شکنیں سجا کر چیئر کھسکا کر بیٹھی۔ بلیک کلر میں خوبصورت لگتی ہو، مت پہنا کرو جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی، گھبیر لہجے میں کہہ کر وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا، اور نور جو منہ کو نوالا لے جانے والی تھی اس کی بات پر دانت پیس کر رہ گئی۔ اور تم انتہائی بکواس لگتے ہو، مت پہنا کرو میرے سامنے بلیک سوٹ، اس نے جل کر کہا۔ داد ہنس پڑا۔ کیا تمہیں بھی بہک جانے کا خدشہ ہے؟ جتنا بے باک ہو کر اس نے پوچھا تھا، نور کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتی وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی، کیونکہ حالت ایسی تھی کہ اب انگلی جتنا فاصلہ کھانے سے رکھا تو یہیں مر نہ جائے۔ کھانے کے بعد وہ کترا کر روم میں جانا چاہتی تھی، پر اس کی وارننگ یاد کر کے بھاری قدموں سے لاؤنج میں آئی۔ وہ ایک نظر فیری کو دیکھتا، اسے سویا پا کر دروازہ بند کرتا واپس آ گیا۔ اس کا ارادہ تو اسے بھی ساتھ لے جانے کا تھا، پر برہان نے بتایا تھا وہ نیند کی کافی گہری ہے اور جلدی بھی سو جاتی ہے۔ دوسرا، اس کی اسٹڈی کو دیکھتے اس نے جگانا ضروری نہیں سمجھا، البتہ واپسی پر اس کے لیے آئس کریم لانے کا ارادہ تھا جو صبح اسے دیتا۔ اچھا سنو، رات کو فیری کو اپنے پاس سلانا، بھائی بھابھی شاید کسی کام سے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی گود میں رکھے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے کر اسے کہا، اور دوسرے سے اسٹیئرنگ سنبھالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ لب دانتوں میں دبائے سنتی، اس کی مضبوط انگلیوں کو اپنی انگلیوں سے الجھتے ہوتی برداشت کر رہی تھی۔ کافی دیر پھر وہ اس کی سنگت میں ڈرائیو کرتا، تقریباً رات کے 1 بجے خوش قسمتی سے کھلے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روک گیا۔ تم یہیں رکو، میں تمہارے لیے آئس کریم لاتا ہوں، پھر یہیں ساتھ کھاتے ہیں، باہر مت نکلنا۔ وہ اس کے گال پر انگلی پھیر کر گاڑی سے نکلا۔ اس کے جانے کے بعد نور بھی آہستہ سے ڈور کھول کر باہر نکل آئی اور دروازہ بند کیے گاڑی سے ٹیک لگائے کھولی کھڑکی کھڑی ہوتی کھلی فضا میں گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، اس بات سے انجان کہ کوئی بہت غور سے اس پر نظریں ٹکائے بیٹھا ہے۔ مبارک بلیک کنگ، آپ کی بیوٹی مل گئی ہمیں۔ زبان ہاتھ میں پکڑے سیاہ دوپٹہ میں لیے گئی نورالعین کی تصویر کو دیکھتا مسکراتا بولا۔ دوسری طرف بڑی سی پارٹی کے ساتھ بیٹھے کنگ کی آنکھوں میں چمک ابھری، ہاتھوں سے شراب خود بخود پھسلی، جب حواسوں پر نشہ کرتی خوشبو سوار ہوئی۔ بیوٹی، میری بیوٹی، بلائنڈ بیوٹی زبان، کنگ خوشی سے پاگل ہوتا بولا۔ آج کتنا خوشگند دن تھا، ایک طرف اس کا 20 سے جلد ہی حاصل ہونے والا تھا تو دوسری طرف اس کی بیوٹی بھی مل گئی۔ سوری کنگ، پر وہ بلائنڈ نہیں رہی، مکرو لہجے میں زبان افسوس کرتا بولا۔ کنگ چونک اٹھا، ایسے کیسے وہ بلائنڈ نہیں؟ زبان، اس کی آنکھوں میں روشنی کہاں سے آئی؟ وہ گرایا۔ اس کے اپنوں نے اس کا علاج کروا دیا ہے۔ زبان دیوار پر ہور کے ساتھ نور کی تصویر لگاتا سرخ مارکر سے اس کے چہرے پر نشان ڈالتا مسکرایا۔ تباہ کر دو اس کے خاندان کو اور اسے میرے پاس لاؤ، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اپنوں کو ختم کر دو تاکہ وہ یہ کبھی نہ کہہ سکے کہ مجھے اپنوں کے پاس جانا ہے۔ اس نے حکم دیا اور کھٹاک سے کال ڈسکنیکٹ کی۔ سوری لٹل گرل، تمہیں اس تبتیوں کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ تبھی تو میری بلائنڈ بیوٹی میرے پاس آ سکتی ہے۔ وہ کہہ کر مڑا، پر دوسری طرف سے ملی خبر اس کی ہوا جھنجھوڑ گئی۔ کیسے ہوئی لڑکیاں آزاد اور کوٹھی کو آگ کیسے لگی؟ مرو گے، سب مرو گے اور مجھے بھی مرواؤ گے۔ اس کی دھاڑیں عروج پر تھیں۔ سر، باس، ایس پی تھا، ایس پی برہان، اور اس کے ساتھ وہ لڑکی خوبصورت سی پتلی سی لڑکی تھی، پر باس انتہائی خطرناک تھی۔ ان دونوں نے مل کر سب تباہ کر دیا۔ ڈرا ہوا اس کا آدمی سے بتانے لگا، اور زبان کا غصے سے برا حال تھا۔ اتنی بربادی مچا دی ایس پی، اب اپنی بربادی کے لیے تیار رہو۔ سوچتے ہی اسے برہان اور الف پر ترس آیا۔ سر، اب یہاں پاکستان میں ہمارا بھائی کے علاوہ کچھ نہیں، اب صرف وہ لڑکیاں ہیں جو وہاں سے نکالنی ہیں۔ دعا کریں بیسٹ نہ پہنچے باس، ورنہ ہم مر جائیں گے، وہ خوفزدہ آواز میں کہتا موت کے ڈر سے رونے جیسا ہو گیا۔ زمان نے غصے سے موبائل دیوار پر دے مارا اور مٹھیاں بھینج کر یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ کنگ کو خوش تو کر دیا، پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا وہ اس سب کا حساب نہیں لے گا۔ پاکستان سے اس کی دہشت گردی ماند پڑ گئی تھی۔ جب وہ میٹنگ کے بعد نوٹ کرے گا تو اس کا کیا حال کرے گا؟ یہ سوچتے ہی گھبرایا، اسے کیسے بھی کر کے بیوٹی کو حاصل کر کے یہاں سے بھاگنا تھا، بیسٹ اور کنگ سے دور۔ تیز سورج کی چھپتی روشنی پر وہ کروٹ بدلتا سونے لگا کہ کندھے سے اٹھتی ٹیسیں اس کا دماغ جھنجھوڑ کر رکھ گئیں۔ وہ ایک دم پسینے سے نم اٹھ بیٹھا، پر دوسرا جھٹکا تو اسے تب لگا جب اس ویران سنسان جنگل میں خود کو اکیلا پایا۔ مسکان کہاں ہو؟ کھڑے ہو کر اس نے گھبراتے ہوئے اسے 2-3 بار پکارا، پر جواب ندارد ایسا لگ رہا تھا اس پورے جنگل میں وہ اکیلا ہی ہے۔ پر نہیں، اسے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ جھٹکے سے اس نے گردن موڑی اور خود بخود پیچھے بیٹھے وجود کو دیکھتے پلٹ گیا اس کی طرف۔ تم کون ہو اور مسکان کہاں ہے؟
وہ اس سیاہ فام کے منہ پر بندی شرٹ کو دیکھتا اس کی خوفزدہ سرخ آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ ہاتھ تو اس کے بندھے ہوئے تھے پر منہ کیوں بندھا تھا؟ اس نے الجھتے ہوئے دماغ کے ساتھ اس سیاہ فام کے منہ سے اس کی شرٹ کھولی کہ اگلے ہی پل منہ سے خون کی الٹی کی مانند باہر نکلا اور اس کے سیاہ پیٹ گردن پر پھیل گیا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ اس کا کیا کیا؟ وہ کہاں گئی بتاؤ؟ زوردار تھپڑ اس سیاہ فام کو مارتے ہوئے برہان نے غصے سے پوچھا، پر وہ کیا جواب دیتا؟ اس لڑکی نے کچھ بولنے کے لیے منہ میں زبان چھوڑی ہوتی تو جواب دیتا۔ درد، تکلیف اور بے بسی سے رو پڑا۔ مان وہ ٹھٹکا اور اس سیاہ فام کو سیدھا کرتے اس کے منہ کھولنے کا اشارہ دیا، جس سے درد سے اکڑے جبڑے کے ساتھ منہ کھولا۔ اوہ مائی گاڈ! دوسرے ہی پل برہان نے نظریں پھیری۔ کس نے کیا یہ؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا کہ سیاہ فام کی نظریں جواباً برہان کے سرہانے کداور درخت پر گئیں۔ اس نے بھی مڑ کر دیکھا کہ شاید مینڈل لڑکی ہو۔ وہاں موجود الفاظ کو دیکھتے وہ گنگ رہ گیا، جہاں درخت پر کسی نوکدار چیز یا چاقو سے لکھا گیا تھا کہ سرخ رنگ سے، یہ تمہارا گواہ ہے، اب تمہارے ہاتھ میں ہے، تم اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہو یا یہیں سب کے ساتھ اسے بھی جنگلی جانوروں کے لیے چھوڑ دیتے ہو۔ یہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، پر ایک بیوی کی حیثیت سے ایڈوائز دے رہی ہوں کہ ان جیسے درندے کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے ایک نہیں کئی گھر جاڑے ہیں، ایس پی باقی لے جاؤ تو تمہاری مرضی، ہو سکے کچھ کام آ جائے۔ یہ سب پڑھ کر برہان کو ایسا لگا کہ آخر میں ضرور وہ ہنسی ہوگی۔ سرخ رنگت سے اس آدمی کو دیکھا گواہی کے لیے اس کے منہ میں زبان کہاں تھی جو جواب دیتا؟ پھر کس کام کا؟ وہ سر جھٹک کر اسے وہیں چھوڑے، اس کی گڑگڑاہٹ کو نظر انداز کیا، آگے بڑھا کہ دوسرا جھٹکا اسے جھاڑیوں پر پڑے مرے سانپ کو دیکھ کر لگا۔ مسکان، بہت بڑا گیم کھیلا ہے، جان بوجھ کر بے ہوش کیے ثبوت مٹا کر یہاں سے بھاگی ہو، بچو گی نہیں تم اب۔ وہ غصے سے بڑبڑاتا آس پاس نظریں ڈالے بوٹ تلے سوکھے پتے نوچے آگے بڑھ رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد درد سے نڈھال وہ اپنی گاڑی تک پہنچا۔ ظالم عورت، گاڑی ڈرائیو کرنے کو بھی نہیں رکی۔ بیوی، وہ اندر ہی اندر جلتا کڑتا شکوہ کر رہا تھا۔ گولی نکالنے سے سوجن اس کے بازو کو اپنی لپیٹ میں لے کر گردن کو بھی قبضے میں کر گئی تھی۔ شہر کی حدود میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اسپتال کا رخ کیا۔ ڈاکٹروں نے ایس پی اور اس کی حالت کو دیکھ کر جلدی سے اسے ایڈمٹ کیا اور ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے۔ وہ جو اس کی نظروں سے اوجھل گاڑی کی ڈگی میں قید تھی، نکل کر باہر آئی اور اسے ہاسپٹل میں دیکھ کر مطمئن سی عارف سے رابطہ کرنے لگی۔ بھوک تو شور و شور کی لگی تھی، پر جیب میں ببل کے علاوہ پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اب اسے سیدھا جا کر اپنے گھر ہی کھانا کھانا تھا اور برہان سے پہلے اسے جلدی سے یہاں سے نکلنا تھا کہ اس کے کسی بھی قسم کے وار سے بچ سکے، اور ہوا بھی وہی۔ جلد ہی اس کی گاڑی پہنچ گئی تھی، جس میں بیٹھ کر وہ کراچی کے لیے روانہ ہوئی۔ ناشتہ کیے گزری رات کے خیالوں میں گم اپنے روم کی طرف جا رہی تھی، پر سامنے راہداری سے گزرتے داد کو دیکھتے اس کے قدم تھم گئے، ماتھے پر لاداداد شکنیں نمودار ہوئیں۔ رات گاڑی سے باہر نکلنے پر اسے یاد تھا کتنی بری طرح ڈانٹا تھا اسے، اور جو آئس کریم لایا تھا وہ بھی وہیں راستے پر پھینک کر اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس کے مسلسل رونے پر شاید ہی اس کو اپنے برے برتاؤ کا احساس ہوا تھا کہ گاڑی ایک سائیڈ روکے وہ اسے چپ کروانے لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی نسبت وہ نرمی سے پیش آ رہا تھا، پر نورالعین جس پل اس کی طرف سے بدگمان ہوئی تھی وہی پل اس کے لیے کافی تھے۔ بہرحال کچھ بھی نہ سنتے وہ خاموش تو ہو گئی، پر اس کی طرف سے رخ موڑ لیا تھا۔ آنے والے وقت سے وہ بالکل انجان تھی اپنی ضد کی وجہ سے، پر یہ ضد جان بوجھ کر تو نہیں کی تھی، یہ تو اس کی بے مقصد پابندیوں پر آئی تھی۔ وہ تو اس غم میں کھائی جا رہی تھی، یہ اس کا داد نہیں رہا تھا، اب بہت بدل گیا تھا۔ وہ مر کر بھی چاہے کتنی بڑی غلطی کر جائے کبھی اس کی غصے بھری نظروں سے نہیں دیکھتا تھا، پر یہ داد سوچتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آنکھوں کی نمی پیچھے دھکیلتی اس کے پاس سے گزر جانا چاہتی تھی، پر دوسرے ہی پل اس کی سانسیں رک گئیں جب وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ناراض ہو ابھی؟ میں شام کو لوٹتے وقت آئس کریم لے آؤں گا، ساتھ کھائیں گے، ٹھیک ہے بونی گرل؟ انگلی اس کی ٹھوڑی پر ٹکائے اس کا چہرہ اپنے سامنے بلند کیے وہ کہنے لگا۔ نوٹ نے نظریں پھیر کر لب بیچ لیے، پہلے بونی اب بونی گرل۔ اس کی ناک سرخ پڑ گئی غصے سے جو داد کے لیے ثبوت تھا۔ وہ مسکرایا کہ چلو کچھ تو تاثر دیا، ورنہ رات سے بولنے سے جیسے قسم کھا لی ہو۔ مائنڈ یور لینگویج، میرا نام نورالعین ہے، تڑک کر کہتی وہ اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی کہ اچانک پیچھے لہراتا لمبا دوپٹہ اس کے پاؤں میں الجھا اور اگلے ہی پل وہ پیٹھ کے بل پیچھے گرتی کہ پر وقت داد نے خود کو سنبھالتے اسے کمر سے تھاما۔ ایک دل خراش سی چیخ اس کے حلق سے نکلی، پر آہ پر ہی داد نے اس کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ جما دیا۔ تم ٹھیک ہو مائی بونی گرل؟ وہ اس کی میچھی آنکھوں اور لرزتی پلکوں پر پھونک مارتے اسے ہوش میں لایا۔ نور نے پٹ سی آنکھیں کھولی اور خود کو اس کے حصار میں پا کر ایک دم بوکھلائے سیدھی ہونے لگی کہ دوسرے ہی پل اس کے سینے سے لگی۔ وہ جو اس پر جھکا اس کی نازک کمر میں بازو ڈالے اسے سنبھالے ہوئے تھا، اس کے ایک دم سینے سے لگنے پر
اس کے لبوں پر کمینگی سی مسکراہٹ آئی اور آنکھیں چمک سی گئیں۔ اس کا دل بے ساختہ دھڑکا جو نور کو اپنے وجود کا حصہ لگا۔ اس نے سٹ پٹا کر دور ہونا چاہا پر دوسرا بازو بھی مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد پڑا اور اسے بھینچ دیا۔ داد، وہ خوفزدہ ہو کر کہتی اس کے چوڑے شانوں کو پکڑے پیچھے کرنے لگی، پر داد نے الٹا اس کے گرد حصار تنگ کر دیا کہ سرخ تمتماتے چہرے سے نور العین کی رنگت زرد سی پڑ گئی۔ باخلاہٹ کا شکار ہوتی وہ داری کو دیکھنے لگی۔ کوئی آ جائے گا سن وجود کے ساتھ اپنی مزاحمت ترک کرتی وہ ہکلائی سے اس کے حصار میں کسمسائی۔ داؤد نیچے سے آتی کمال صاحب کی کرخت آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے دیکھے۔ اس کے لب بے ساختہ ہی ننے قطروں پر گئے۔ نور کی تو جیسے دھڑکنیں ساخت ہو گئیں۔ اس نے اس کا لپس پیشانی پر پا کر سختی سے آنکھیں میچ دیں۔ آج میری صبح اور نصیب کا بھی حسین خوشگوار ہیں کہ تم میرے حصار میں ہو۔ موڈ فریش کر دیا بونی، ایک دم ہی اس کے پھولے گال پر ہونٹ رکھتے بولا۔ اس کی ناک کو چومتے مزید امتحان سے نکال کر اس کے گرد حصار کمزور کیا۔ وہ تڑپ کر دور ہوئی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ آئی ایم سوری جان رات کے لیے، پر تم نہیں جانتی۔ خیر اگر میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہو تو معذرت نور، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو تمہارا موڈ فریش کرنے کے لیے باہر لے گیا تھا، صرف اتنی سی ریکویسٹ کی کہ باہر مت نکلنا۔ اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہاتھوں میں سہلاتے ہوئے نادم سا بول رہا تھا اور نور خاموش سی سر جھکائے سننے لگی۔ معذرت نہیں، وجہ بتاؤ اس سب کی داد کیوں؟ آخر تم اس طرح بدل رہے ہو؟ کیوں مجھے گھر میں قید رکھنا چاہتے ہو؟ رات میں نے صرف گھٹن سے بچنے کے لیے ذرا سی کیا تازی اس فضا میں سانس دی، تم بھڑک اٹھے۔ آخر چاہتے کیا ہو؟ بتاؤ مجھے، کیا ارادے ہیں تمہارے؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ داد بے بسی سے ریلنگ سے نیچے دیکھتے پھر اسے دیکھا۔ بس آج میں امی سے بات کرتا ہوں، جلدی ہی رخصتی کا انتظام کریں، اس کے بعد میں تمہیں فرسٹ نائٹ سب کچھ بتا دوں گا، سب کچھ، ایک بات بھی نہیں چھپاؤں گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر وہ محبت سے بول رہا تھا۔ نور نے ہوں کرتے سر جھٹکا اور وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ مجھے معلوم ہے داد، وجہ کچھ نہیں، صرف یہی تمہاری سو کالڈ محبت اور پوزیسیونیس ہے، ہوگی آئی ایم شیور، طنزیہ چبا چبا کر کہتی وہ وہاں سے نکل گئی اور جا کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ سو کالڈ ہوتی تو تم میری محبت کی زنجیروں میں نہیں بندھی ہوتی بونی گرل۔ وہ مسکراتا سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ آج کیسے بھی کر کے اسے عالم سے بات کرنی تھی کہ اس سب سے اس کا ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے۔ وہ نور سے سب کچھ چھپا نہیں سکتا۔ لب آپس میں پیوست کیے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور وہاں چیئر پر اسکول کے ڈریس میں مایوس بیٹھی فیری کو دیکھ کر مسکرایا۔ چاچو پاپا کہاں گئے؟ نہ مما ہیں، دونوں مجھے چھوڑ گئے پھر سے۔ داد کو دیکھتی وہ بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹی، روتی ہوئی دکھ سے بولی۔ داد نے اپنی ٹانگوں پر اس کے کمزور وجود میں خوف سے دھڑکتے دل کی آواز بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ ارے میری فیری، ایسا نہیں، پاپا اور مما یہاں ہیں۔ داد نے اسے اٹھا کر باہوں میں بھرے سینے سے لگایا تھا اور ابھی جملہ مکمل بھی نہیں کر پایا تھا کہ مسکان نے بیچ میں اچک کر بات کا اختتام کیا۔ چہرے پر ناگواریت سجائے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی آسیہ بیگم سمیت سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں بلو کرتی پر وائٹ ٹراؤزر، بلیک جیکٹ، گلے میں وائٹ اسکارف ڈالے مسکان اپنے گھوڑے کے پونچھ جیسی سنہری بالوں کی ٹیل پونی سمیت موجود مسکرائے سب پر نظر ڈالے فیری کے ساکھ نظروں کو دیکھنے لگی۔ مما، اچانک وہ ہوش میں آئی اور مچل کر داد کے بازوں سے نکلتی بھاگتی مسکان کی آغوش میں سمائی۔ مسکان ہنستی اس کے نکوش پر بوسے لیتی اسے خود میں بھینچے اندر داخل ہوئی۔ آسیہ بیگم نے تڑپ کر اس کے اندر آنے پر کمال صاحب کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ کہاں دی تم لڑکی؟ کل سے یہ تمہارا کوٹا نہیں کہ جب دل چاہے یہاں سے بھاگ نکلو، عزت دار لوگوں کا گھر ہے، اگر عزت راست نہیں آتی تو اٹھاؤ اپنا بوریا بستر، لو یہاں سے اور نکلتی نظر آؤ، کمال صاحب دھاڑ کر بولے۔ مسکان کا چہرہ احساس توہین سے متغیر ہو گیا۔ اس نے لب بھینچ کر پہلے داد کو دیکھا جو خود ششدر تھا اپنے باپ کی زبان پر۔ بھابھی آپ اندر آئیں اور ابو اللہ کے واسطے پلیز ایسی زبان مت استعمال کریں، وہ آپ کے بیٹے کی بیوی ہے۔ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ حد ہے، ایک گھر تو سیدھے سادے انسان کو مینٹل کر کے رکھتے، غرا کر کہتے۔ وہ بریف کیس جھٹکے سے اٹھائے وہاں سے نکلا۔ بات سنو دونوں، شوق میں تو شادی نہیں کی تیرے بیٹے سے، منتیں کر رہا تھا شادی کے لیے، اگر آئندہ بات کرنی ہو تو اپنے بیٹے سے کرنا، مجھ سے ایسی ویسی زبان میں بات کی تو سیدھا اوپر پہنچا دوں گی بغیر ٹکٹ کے۔ وہ چلاتی ہوئی ان دونوں کے سامنے آئی اور پیچھے سے گن نکال کر دکھائی۔ آسیہ بیگم اور کمال صاحب کے تو رنگت زرد پڑ گئی۔ خوفزدہ ہوتے دونوں لبوں پر قفل لگائے پھیکی رنگت سے اسے دیکھنے لگے، جس پر مسکان کو بھی ترس آ گیا، اس لیے بغیر کچھ کہے پلیٹ میں ناشتہ اٹھائے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ فیری مسکان کے کاندھے پر ٹھوڑی ٹکائے انہیں دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ دیکھا آپ نے، اب بس یہ دن دیکھنے رہ گئے تھے، کل کلاں یہ لڑکی ہمیں مارنے بھی دیر نہیں کرے گی۔
آسیہ بیگم اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ نہیں ہوتا، چپ کرو، تم جاؤ نور کو لے کر شاپنگ پر، اسے میں دیکھ لوں گا، کہہ کر بریف کیس اٹھائے وہاں سے نکلے۔ سامنے ریلنگ پر ہاتھ ٹکائے یہ سب دیکھتی نور آسیہ بیگم کو روتے دیکھ کر خود بخود نیچے اتر آئی ان کے پاس اور انہیں سہارا دے کر وہاں سے لے جانے لگی۔ تم نے دیکھا نور، یہ فحاش لڑکی میرے بیٹے کو نگل گے گی، چڑیل یہ ہمیں دھکے مارے گی، اور ابھی دھمکی دی ہے اس نے۔ روم میں آتے ہی آسیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بولی، آپ کو صرف تائی امی اس کی دھمکی نظر آئی؟ تائی ابو کا تصدیق آمیز لہجہ اور الفاظ نہیں سنے، سرد سانس خارج کرتے بغیر رکے وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ آسیہ بیگم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، تو پھر تم بتاؤ کیا غلط کہا؟ کیسے ایک شادی شدہ لڑکی اپنی شادی کی صبح ہی شوہر کے جاتے گھر سے غائب ہو جائے اور ایک پورا دن رات بعد نظر آئے تو لوگ سوال نہیں اچھالیں گے؟ یہ تمہارے لوگوں کے یہاں ہوتا ہوگا، استعمال لگ رہا ہے، ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ لڑکی تو شرم سے روم سے باہر نہیں نکلتی۔ انہوں نے غرا کر کہا۔ نوٹ لب بھیج گئی۔ غلطی آپ لوگوں کی نہیں، غلطی ان مردوں کی ہے جنہیں عورت کا مطلب نہیں معلوم۔ عورت عزت ہے اور ایسے مرد کبھی نہیں سمجھ سکتے جو عورت کو صرف کھلونا سمجھے، عزت نہیں۔ اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں، ہر شوہر اپنی بیوی کی خود عزت کرواتا ہے، اور یہاں جو امیج رکھی گئی ہے بھائی نے وہی اسے حاصل ہو رہی ہے، چپتے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے نکل گئی، اپنی ماں کے خلاف سننے کا موقع دیے بغیر آسیہ بیگم کو۔ پیچھے آسیہ بیگم اس دھان پان سی چھوٹی سی لڑکی کے رنگ بدلنے پر حیرت سے گنگ تھی۔ وہ تو اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، پر یہاں اس کا رویہ ہی بدلا ہوا تھا، بالکل انجان لگ رہی تھی۔ وہ لان میں آ کر رکی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ دفعتاً اس کے ہاتھ میں بیچا سیل فون وائبریٹ ہوا۔ نور نے سر جھٹک کر دیکھا تو وہاں انجان نمبر دیکھ کر لب بھیج گئی۔ کیا پتہ دانت کی حرکت ہو، اس نے سوچا اور دوسری بار کال آنے پر پک کر لی۔ ہاں، وہ مزید کچھ کہہ نہ سکی، آگے بڑھتی ہوئی بولی۔ دوسری طرف اس کی آواز سن کر سکوت چھایا۔ آپ داؤد الوی کی منکوہا نور العین بول رہی ہیں؟ پوچھنے والا شاطر آنکھوں میں چمک لیے مکروہ لہجے میں گویا ہوا۔ جی، مگر آپ کون؟ نور اپنی سوچ کے خلاف انجان آدمی کو پا کر پہلے ٹھٹکی، پھر اپنے تعارف پر جلدی سے بولی۔ مجھے چھوڑیں، آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا منکوہ داؤد الف معصوموں کو مارنے والا ایک غنڈہ ہے، سرعام غنڈہ گردی، وحشت پھیلانے والا بیسٹ کا ساتھی ہے، ایک درندہ ہے۔ وہ آپ سب کے سامنے معصومیت بزدلی کا ڈھونگ رچاتا ہے۔ نور العین سفید رنگت سے سیل فون کو گھورنے لگی، اس کا دماغ چکرا رہا تھا، ہاتھ پاؤں جیسے سن سے ہو گئے تھے، وجود میں بھی ٹھنڈی سرد لہریں اٹھتی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئیں، کانوں میں دا الف اور غنڈہ گردی سائیں سائیں کر رہے تھے۔ کیا بکواس ہے! آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے دانت کے بارے میں بولنے کی؟ میں جانتی ہوں وہ اس غنڈے کی گھٹیا چال ہے، وہ مجھے اپنے شوہر سے بدگمان کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے، پر میں بتا دوں تم لوگوں کو، میں کبھی نہیں ایسا کروں گی، چھوڑوں گی نہیں، تم سب کو بتا رہی ہوں۔ اچانک ہی وہ حلق کے بل چلائی، خوف وحشت سے وہ تھر تھر کانپنے لگی صرف اس غنڈے کا تصور کرتے ہی۔ کجا کے اپنے معصوم دانت میں اس کا سوچنا، وہ ایک خونی قاتل غنڈہ تھا، اور کہاں اس کا دانت جو ایک جھڑک دے تو اسے ہزار معافیا مانگے۔ بے وقوف بنا رہا ہے آپ کو، ہم آپ کو ثبوت دیں گے۔ داؤد الف کوئی اور نہیں، وہی غنڈہ ہے، آپ صرف ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کو اور آپ کی بہن کو ان دونوں حیوانوں سے آزاد کروائیں گے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ یو ایڈیٹ، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ حلق کے بل خراتے اس نے روتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کی۔ کوئی اس کے دانت کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہے، اور وہ بھی اس جنگلی حیوان جانور سے ملا رہا تھا اس کے دانت کو۔ روتی ہوئی وہ اندر بھاگی، اس کے آدمیوں پر چیخنے سے وہ اس تک پہنچ جائے گا، اس کے دانت کو تو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتی روتی سسکتی اوپر بھاگ رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتی مسکان سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اللہ! لڑکی! مسکان نے اسے پیچھے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کلائی تھامی۔ نور پھیلی آنکھوں سے کبھی اسے دیکھتی تو کبھی پیچھے لاتعداد سیڑھیوں کو۔ تم ٹھیک ہو نور؟ اسے سنبھال کر اس کے پاؤں پر کھڑا کرتے وہ پوچھنے لگی۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہوش میں آتی اس کے چہرے کو تکتی، بدحواسی میں سر ہلائے بغیر اس کی سنے آگے بڑھ گئی۔ مسکان اس کی پشت کو دیکھتی کندھے اچکائے برتن لے کر نیچے اتری۔ اللہ! کچھ بھی کیجیے گا، میرے دانت کو ایسے ہی معصوم رکھیے گا، مجھے ایسے ہی چاہیے، اسے ان غنڈوں حیوانوں سے دور رکھیے گا۔ وہ بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو کا حصار ڈالے سسکتی التجائیہ ہوئی اس ذات کے سامنے۔ اسے لگ رہا تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ غنڈہ ضرور اس کی وجہ سے دانت کے پیچھے پڑا ہوگا، سوچ کر ہی اس سے جھرجھری لے اٹھی اور سامنے پڑے اپنے موبائل کو تکنے لگی جس کی اسکرین تاریک تھی۔ سوری سر، پر ہیڈ کوارٹر یا تھانے کوئی شخص یا لڑکیاں نہیں پہنچی۔ انسپکٹر ارمان اور اے ایس پی ہاسپٹل کے روم میں اس کے سامنے الرٹ کھڑے اس کے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ برہان نے چونک کر ارمان کو دیکھا۔
اوہ، تو وہ مجھے سامنے سے ناکام کر گئی ہے۔ اس نے سوچ کر لب بھیجے۔ اچھا جاؤ، ڈسچارج لیٹر لے آؤ، وہ اے ایس پی سے بولا اور اس پاس پڑی اپنی شرٹ اتار کر پہنی۔ یہاں پہنچتے ہی اسے اچھا ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا اور پٹی وغیرہ کے بعد اسے آرام کے لیے انجیکشن لگانے والے تھے، پر برہان نے انکار کر دیا۔ اسے کیسے بھی کر کے کراچی پہنچنا تھا، کیونکہ اس بار اسے ثبوت کے لیے کچھ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ ثبوت گواہ خود تھا، اور ایک ایس پی کی گواہی کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ تو مسکان بی بی ہتھکڑیاں پہن کر ہی معلوم پڑے گا تمہارے گینگ کو۔ اور سر، آپ کی اے ایس پی اس کی طبیعت کے زیر اثر کچھ بولنا چاہا کہ اس کی سخت گھوری پر لب دبا گیا۔ اوکے سر۔ اے ایس پی وہاں سے نکلا تو پیچھے برہان اور ارمان رہ گئے۔ انسپکٹر ارمان کو اس نے بطور گارڈ رکھا ہوا تھا، گورنمنٹ کی طرف سے ایس پی کے لیے دی گئی سہولت کے تحت۔ وہاں یہ الگ بات تھی کہ اسے سیکیورٹی یا گارڈز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میری بیٹی کا بتاؤ، ارمان شرٹ کے بٹن بند کرتے وہ پوچھنے لگا۔ ارمان مسکرایا۔ سر الحمدللہ ٹھیک ہے، فیری آج میم کے اسکول پہنچنے پر اسکول نہیں گئی۔ اس نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ برہان کے لب سکڑ گئے۔ اوہ، تو میڈم گھر پہنچ گئی ہیں، سوچتے ہوئے وہ ہنسا۔ کچھ ہی دیر میں شہر کے ایس پی اور ایس ایچ او کو ایس پی برہان کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی تو دوسرے منٹ وہ وہاں موجود تھے۔ دونوں اس سے ملے۔ ایس ایچ او سائڈ کھڑا ہو گیا اور ایس پی سے جنگل کے حادثے کی تفصیل جانتا ششدر تھا۔ کچھ ہی گھنٹوں میں سارا محکمہ الرٹ تھا، پر تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ ہواؤں کے زور پکڑنے پر آگ کی چنگاریاں اڑتی جنگل کو اپنی لپیٹ میں لیتی پوری طرف پھیل گئی تھیں، اور ثبوت کے طور پر ان کے پاس جلی ہوئی لاشیں موجود تھیں۔ سر، آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، پولیس اسٹیشن پر آ کر ارمان نے سلیوٹ کرتے ہوئے کہا۔ برہان نے سر ہلا دیا۔ آج وہ بہت خوش تھا، انتہائی خوش تھا، اور اس خوشی کی وجہ اس کی سوئی ہوئی شہزادی کی انگلیوں نے اس کے ہاتھوں میں حرکت کی تھی۔ اسے یاد تھا وہ لمس جب وہ اس کے کمزور نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی چوڑی ہتھیلی میں لے کر بیٹھا تھا، تب اس نے حرکت کی تھی۔ ان انگلیوں میں سرسراہٹ پائی گئی تھی، اور ڈاکٹر کے مطابق وہ کافی سنبھل رہی ہے۔ عالم نے اپنی خوشی خود تک محدود رکھی، کسی سے شیئر نہیں کی، پر اس کے باوجود عارف کی دھڑکنیں خود شور مچا رہی تھیں۔ اس دشمن جاں کا تصور کرتے اس کے دل کی دھڑکنیں بغاوت پر اتر آئی تھیں، اور وہ پریشان سا عالم کے گھر میں داخل ہونے پر خود وہاں سے نکل گیا۔ ڈاکٹر کی کچھ دیر پہلے دی گئی اطلاع نے جیسے اسے خوشی سے پاگل کر دیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا جائے اسے دیکھے، اس کی انگلیوں کی پہلی لرزش اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کرے، اس دشمن جاں کو پہلی کامیابی پر مبارک دے، پر اس میں اگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کے پاس ہی جا سکے۔ وہ ایک سائیڈ گاڑی روکے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اسے خود پر بہت رونا آ رہا تھا، اپنے حال پر رونا آ رہا تھا، کتنا بے بس تھا، چاہ کر بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ کتنی اذیت بھری ہے یہ محبت کی منزلیں طے کرنا۔ وہ سوچتا ہوا دوسرا سگریٹ سلگانے لگا۔ جانتا تھا جب عالم کو اس کی غداری کا معلوم ہوگا تو اسے زمین میں گاڑ دے گا، شاید ہی اسے کاٹنا بھی پسند کرے، پر وہ کیا کرتا، اس کا کیا قصور تھا جب وہ اپنی سبز چوڑیوں سے بھری کلائی سے سامنے لائی تھی، اس کے سامنے اپنے بھائی کے ساتھ لگ کر روتی تھی، دل سے شدید خواہش ہوتی تھی اس کے سارے آنسو چن لے۔ مان وہ اپنی سوچ پر خود ہی ہنس پڑا۔ میری اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھتی کہ جا کے آنسو چن لیتا۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اضطراب کی شدید لہر وجود میں دوڑی، جس پر اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارتے ہوئے گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موند گیا۔ وہ کچن میں کھڑی ڈھونڈ کر نکالی ہوئی جیم کی ڈبی میں انگلیاں گھسا کر منہ میں ڈال رہی تھی، تو دوسری طرف کاؤنٹر پر مختلف برتن کو سلائس بٹر موجود تھے۔ عالم خاموشی سے کھڑا اس کی حرکات ملاحظہ کر رہا تھا، البتہ ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ایک بات بتاؤں عارف بھائی، یہ جو میرا شوہر ہے نا، یہ بڑا کنجوس آدمی ہے، کنجوسی سے مجھے چیزیں کھلاتا ہے اور روک ٹوک بہت کرتا ہے، جیسے پیدائشی ڈاکٹر ہو۔ وہ منہ بسورے بولی اور بسکٹ کے پیکٹ سے نکال کر منہ میں ڈالا۔ اوہ، عالم نے اس کے خیالات سن کر لب سکوڑے۔ مطلب آج وچ کا اس کے کچن پر حملہ تھا، جہاں ہر چیز نیچے زخمی پڑی اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ لوز پرپل شرٹ پر وائٹ کیپری پہنے، دوپٹہ ایک طرف آدھا کاندھے پر اور پورا زمین پر لٹکائے، لوز بالوں کی پونی باندھے اپنے خوابناک سراپے کے ساتھ وہ اس کی بھوری آنکھوں میں چمک بن کر اتر رہی تھی۔ ایک بات ہے، وہ کھانا بہت اچھا بناتے ہیں، میرے پاپا کی طرح۔ وہ مسکراتی
جس سے سرخ پنکھڑیوں کے بیچ سے نمودار ہوتے سفید چھوٹے چھوٹے موتیوں جیسے دانت اس کی توجہ کھینچ گئے۔ آپ جواب نہیں دے رہے۔ وہ کیبنٹ سے ٹٹول کر ایک ڈبی نکالتی کاؤنٹر پر لائی۔ عالم اس کے ہاتھ میں سرخ مرچوں کی ڈبی دیکھ کر چونکا۔ اس نے ایک دم سارے ارادوں پر پانی پھینک کر اس کے سمیت قدم بڑھائے جب حور نے وہ ڈبی کھول کر ناک کے قریب کرتے سونگنی تھی کہ کیا بلا ہے، پر اس سے پہلے ایک مرچی کا قطرہ بھی اس کے ناک کے نتنوں سے گھس کر اسے رلاتا عالم نے جھپٹ لیا اس سے۔ آپ کب آئے اور یہاں؟ یہ اس کی مخصوص کلون کی خوشبو کے حواسوں پر سوار ہونے پر حور کو سمجھ نہیں آیا کیا کرے۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں تھامے بوکھلائی ہوئی تھی جب عالم نے ہاتھ بڑھا کر کیبنٹ میں وہ مرچ کی ڈبی رکھ رہا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گلے میں ڈالتے اس کا ہاتھ پکڑا یہاں سے لے جانے کے لیے۔ وہ آپ کا لنچ تیار کر رہی ہوں عالم، اپنا ہاتھ مروڑ کر نکالتے ہوئے وہ بے بسی سے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر عالم نے اس کے چہرے کی سرخی کو گھورا۔ مطلب میرا پیارا بچہ اب میرے لیے لنچ تیار کرے گا؟ اس کے چہرے کو چومتی لٹ کو انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا تو حور نے مسکرا کر جھٹ سے سر ہلایا۔ کیا بنائے گا لنچ میں میرا بچہ؟ کچن کی بکھری حالت پر نظر ڈالتے وہ مسکرائے پوچھ رہا تھا، جبکہ کچن میں اس کی پہلی انٹری نے سارے مسالہ جات کو اپنی اوقات دکھاتے زمین پر پھیلا دیا تھا۔ خوشبو کے واسطے جی میں سوچ رہی ہوں کیا بناؤں۔ آپ جائیں فریش ہو جائیں، تب تک میں آپ کے لیے کھانا بناتی ہوں۔ جھلملاتے چہرے کے ساتھ وہ پل کو خوشی سے آنکھیں میچتی بولی۔ عالم نے اسے دیکھ کر لب بیچے۔ میں جا رہا ہوں چینج کرنے، اور اگر کھانا اچھا نہیں ہوگا تو سزا ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی سرخ انار جیسی پھولی گال انگلیوں کے پوروں پر سہلاتے ہوئے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھتا انہیں بکھیرتا سنوارنے لگا۔ وہ اسے دور ہوتے ہی نور العین نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا اور گال پر اس کی انگلیوں کے دہکتے لمس کو محسوس کرتی اپنے ہاتھ سے چھو کر مسکرائی، اور 2 منٹ میں اس کی مطلوبہ چیزیں کاؤنٹر پر رکھ کر وہ مسالے والے کیبنٹ کو لاک لگائے اس کے پاس آیا۔ کھانا ایک دم ٹیسٹی ہونا چاہیے ڈارلنگ، ایک بار پھر اسے جیسے وارن کرتا ایپرن باندھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اس کا دوپٹہ سیٹ کیا کاندھوں پر، اور دوسرے پل وہاں سے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حور العین جو کاؤنٹر سے کمر ٹکائے اس کے سحر میں جکڑی کھڑی تھی، اس کے قدموں کے دور جاتی آواز پر فضا میں رچی بسی اس کے کلون کی خوشبو میں گہرا سانس لے کر مڑی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو اسے وہیں اپنے نکالے ہوئے سلائس مکھن جیم سب وہاں موجود تھے۔ وہ خوش ہوتی سلائس پر مکھن کے ساتھ جیم لگاتی فریج کے پاس آئی اور اسے کھول کر اندر ہاتھ ڈالتی، وہاں سے بوائل انڈے اور جیلی نکال کر واپس کاؤنٹر کے پاس پہنچی، ہاتھ مار کر سلائس کی موجودگی کو محسوس کرتی وہاں سے جیلی لگانے لگی، اور ساتھ ہی انڈے کو انگلیوں کی مدد سے ٹکڑے کرتی سلائس پر رکھ کر اب سوچنے لگی اور کیا ڈالے کہ عالم کو زیادہ ٹیسٹ آئے۔ یقیناً اس سب کا ٹیسٹ منہ میں جائے گا، میری کوکنگ پر فخر کریں گے۔ اس کی سوچ تھی کہ جب یہ سب مزیدار چیزیں ملیں گی تو ایک مزیدار ٹیسٹ دریافت ہوگا۔ تبھی ہی سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی، اگر میں مرچ اور لیمن کا رس ڈال دوں تو کتنا مزیدار ہو جائے گا یقیناً۔ وہ چٹکی بجائے واپس فریج کے پاس آئی اور اس سے لیمن اور ہری مرچ نکال لی۔ بڑا بناتی ہوں کباب تاکہ ہم دونوں کھا سکیں۔ اس نے ہاتھ مار کر اندر سے دوسری سلائس اٹھائی اور باقی کی اندر پھینک دی۔ اسی طرح اس کے پھینکے ہوئے بوائل ایگ فرش پر گرے اور کونے میں چلے گئے۔ اب لیمن ہری مرچ کچھ فریج میں تو کچھ نیچے گری تھیں۔ وہ دیکھے تو پھر سے کچن کی بنائی گئی حالت کو سنوار سکے۔ اس کے مطابق وہ کافی نفاست سے کوکنگ کر رہی ہے، جس سے صفائی پسند عالم ضرور اپنی بیوی سے متاثر ہوگا۔ چھری اسے ڈھونڈنے سے نہیں ملی، اس نے دانتوں کے بیچ لیمن کو رکھ کر اس نے زور دیا جس سے اس کا پورا منہ کھٹا ہو گیا۔ وہ سٹپٹا گئی اور جھرجھر لے کر لیمن کو منہ سے دور کیا، نچوڑ کر اگلے ہی پل ان سلائس پر ڈالا، ساتھ ہی ہری مرچ کو توڑ کر سلائس پر رکھتے اوپر ڈبل سلائس رکھ دیے۔ میری پہلی ڈش تیار! ایک دم اچھل کر اس نے تالی بجائی کہ پاؤں کے نیچے آتے بوائل ایگ زخمی ہو گیا۔ یہ کچن کی صفائی کس نے کی ہے؟ پتہ نہیں کیا پاؤں کے نیچے آ گیا۔ ایپرن اتار کر دوپٹے سے اپنا پاؤں صاف کرتی وہ عالم کو سنانے کے لیے زور سے بولی، اور پاس رکھی اپنی پلیٹ میں اپنا کباب رکھا۔ عالم آ جائے، میں نے لنچ تیار کر لیا ہے۔ بلند آواز میں پکار لگاتی وہ پلیٹ دوپٹے کے نیچے چھپائے آہستہ سے قدم اٹھائے کچن سے نکلی اور چلتی ٹیبل پر آ کر ایک چیئر پر بیٹھتی۔ دوپٹے میں پلیٹ چھپائے ہوئے تھی سرپرائز کے لیے۔ آ گیا میں وچ بلو شرٹ کے کف کونیوں تک فولڈ کرتے وہ جلدی جلدی اس کی فکر میں سیڑھیاں اترتا اس کی پکار پر مسکرایا۔ ٹیبل کی طرف بڑھتے اس نے سرسری سی نظر کچن کی طرف ڈالی اور وہاں بکھرا پڑا کچن دیکھ کر پل کو تھم گیا۔ اس کی نظریں نیچے پڑے لیمن مرچ فرش پر پھیلی جیلی اور کچھ سالم انڈوں کے ساتھ کچلے انڈے پر گئی۔ کیا ہوا؟ آپ رک کیوں گئے؟ حور اس کے قدموں کی آواز رک جانے پر ٹھٹک کر بولی۔ ہاں کچھ نہیں۔ وہ وہاں سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا اور خوشی بھرے چہرے کو دیکھتے سر جھٹکا۔ یہاں تو کچھ نہیں میرا بچہ کھانے کو، وہاں فروٹس اور پانی کے جگ کے علاوہ کچھ نہ پا کر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ حور نے آنکھیں جھپکی اور مسکراتے دوپٹے کے نیچے سے اپنی ڈش پیش کی۔
ٹن ٹنا وہ سامنے پلیٹ کو رکھتی خوشی سے بولی۔ عالم کی نظریں اس کے دوپٹے پر لگی، انڈے کی سفیدی سے ہوتی اس کی سرخ انگلیوں کے پوروں پر گئیں اور وہاں سے ہوتی پلیٹ پر آئی جہاں جیم، جیلی، بٹر سے دونوں اوپر نیچے کی سلائس پلیٹ میں بکھرے پڑے تھے اور بیچ میں رکھی ہری مرچ انوکھا نظارہ پیش کر رہی تھی۔ کون سی ڈش ہے یہ؟ سپاٹ لہجے میں بغیر چھوئے پوچھا۔ ہور چونک گئی۔ ہے نام ڈش کا؟ مجھے تو معلوم نہیں، اس نے الجھ کر کہا۔ پھر تم نے بنائی کیسے، کہاں سے جان کر؟ حالانکہ میں نے تمہیں کبھی ایسی کوئی ڈش بنا کر نہیں کھلائی۔ اور یہ تمہاری انگلیاں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ دوپٹے پر انڈے کی سفیدی زردی کا رنگ کیسے لگا؟ سوالات کرتے اس نے لب بھینچے۔ ہور جو تعریف کے محبت کی منتظر تھی، اس کے اچانک سرد لہجے میں سوالات پر سٹ پٹائی۔ دوسرے ہی پل آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ آپ کو پسند نہیں آئی میری ڈش عالم؟ اور نام میں رکھ لیتی ہوں نا، میں نے بنائی ہے تو عین کباب رکھ لے اس کا نام۔ اس نے اپنے جلتی انگلیوں کو بروڑ کر آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ چہرے کو مت چھونا، اس کے غصے سے کہنے پر ہور بوکھلا کر ہاتھ نیچے کر گئی۔ شرمندی خجالت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اپنی سوچ بتاؤ، جب اس ڈش کو بناتے ہوئے تمہارے دماغ میں آئی تھی؟ اس نے حکم دیا اور اس ڈش کو بغور دیکھا اور انگلی اٹھا کر اس گیلی سلائس پر پھیر کر ناک کے قریب کی تو وہاں لیمن سی کی خوشبو آئی۔ وہ لب بھینچ گیا اس کی عقل پر۔ اس بیسٹ کی بیوی، جس کی بادشاہی اس ملک سے لے کر کئی دوسرے بڑے ممالک پر چھائی تھی، اس کی بیوی ہر ٹیسٹ کو مکس کر کے اس کے لیے عین کباب، مطلب اپنا کباب بنا کر لائی تھی۔ مطلب یہاں اس سے دماغ نہیں، منہ کو سامنے رکھ کر لنچ تیار کیا تھا۔ وہ عالم سب بہت ٹیسٹی تھے تو میں نے مکس کر کے یہ بنایا ہے، آپ ٹیسٹ کریں، آپ کو پسند نہیں آیا تو میں کچھ دوسرا بنا دوں گی، پلیز سزا نہ دے۔ وہ جلدی سے بھرائی آواز میں بولتی چہرہ جھکا گئی۔ ہنکارہ بھر کر اس نے گھڑی میں وقت دیکھا جہاں 5 منٹ وہ پہلے ضائع کر چکی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر وہ اس کا منہ چومتا اٹھا اور پلیٹ سمیت عین کباب اٹھا کر کچن میں چلا گیا۔ اس عجیب و غریب کباب کو 3 بائٹ میں ختم کرتا، وہ ساری چیزیں نیچے سے اٹھا کر کچن ایک بار پھر صاف کرتا، چیئر پر سرخ سی بیٹھی اپنی جلتی انگلیوں پر روتی عین کے پاس آیا۔ یہاں آؤ، تمہیں کس نے کہا ہے کہ بٹر، جیم اور جیلی کے ساتھ مرچ رکھی جاتی ہے اور چھری سے کاٹنے کے بجائے انگلیوں میں کیوں لیے میرا بچہ؟ وہ اسے اٹھا کر کچن میں لایا اور وہاں نل کے سامنے کھڑا کرتے اس کی انگلیوں ٹھنڈے پانی کے سامنے کرتے ہینڈ واش سے دھونے لگا۔ ہورلین اس کے حصار میں کھڑی اس کی انگلیوں میں ٹھنڈے پانی کے نیچے اپنی انگلیاں محسوس کرتی بھیگی آنکھیں بوند گئی۔ آپ کو میرا لنچ پسند نہیں آیا عالم؟ اس نے ہچکی دبا کر پوچھا۔ عالم نے نظریں اس کی انگلیوں سے ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، اس نے جھوٹ سے گریز کیا، پر اس کی نہیں سنتے ہی ہور کی ہچکی نکلی۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر اس کے گرد حصار ڈال کر روتی ناک اس کی شرٹ سے رگڑنے لگی۔ میں نے پوری کوشش کی تھی آپ کے لیے لنچ تیار کرنے کی، پر ایک طرف ناک صاف کرتی دوسری طرف لب رکھے وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، پر میں نے کھا لیا، ڈونٹ کرائی۔ اس کی کمر سہلاتے وہ سر پر لب رکھ کر بولا، ہیں ڈونٹ کرائی؟ ایک دم جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ عالم اس کے سوال پر ہنس پڑا اور اسے کھینچ کر بازو میں اوپر اٹھا لیا۔ ڈونٹ کرائی مطلب مسکراؤ۔ اس کی ناک سے ناک ملائے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا اور وہ بھی رونا بھول کر اس کے چہرے سے سرخ سی اپنا چہرہ دور کرتی کسمسا کر نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ نے کھا لیا؟ پر آپ کو تو پسند نہیں تھا نا؟ پر تم نے کہا کہ عین کباب ہے تو عین کو کھانے سے میں پیچھے کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ بھی تو نہیں چاہوں گا کہ میری عین کا کباب ڈسٹ بن میں جائے۔ مسکراہٹ روک کر اس نے کہا۔ ہور نے اپنے کباب پر منہ بسورا۔ میرا کباب؟ ہاں تمہارا کباب، وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ عالم اس کے کاندھے پر ہاتھ مارتے وہ خفگی سے بولی۔ عالم اس کی ناک کو دیکھنے لگا۔ رونے پر تمہاری ناک کیوں بہتی ہے؟ یہ قدرتی ہے، ہورلین نے منہ بسور کر کہا اور اس کی گال پر ناک رگڑ دی۔ عالم اس کی حرکت پر بغیر ٹوکے مسکرا اٹھا۔ قدرتی ہے پر ظالم شے ہے۔ وہ بڑبڑایا اور اسے نیچے اتار کر خود ایپرن باندھتا اسے فریش ہونے کے لیے بھیج دیا۔ وہ آج اس کے لیے کھانے کے ساتھ فنگر فرائز بنا رہا تھا اور وہ جانتا تھا اسے ضرور پسند آئیں گی۔ پاستا نوڈلز بھی تو وہ شوق سے کھاتی تھی، بلکہ کئی بار اسے رات کو جگا کر بنواتی تھی۔ وہ مسکراتا گرم گرم خوشبو انگیز کھانا ٹیبل پر لگاتا عین کو ٹیبل کی طرف آتا دیکھنے لگا۔ ہور کی خوشبو پر آنکھیں پھیل گئیں، آج کھانے میں بڑا مزہ آنے والا ہے۔ وہ چہکتی ایک دم آگے آئی، تبھی عالم نے اس کے لیے چیئر کھسکائی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے چیئر پر بٹھا دیا۔ وہ دونوں کھانا کھانے لگے، پر عالم کی نظریں اس کی آنکھوں پر تھیں جو سرخ ہو رہی تھیں۔ یہ کیا ہے عالم؟ بہت مزیدار ہے، شاید مما بھی ہمیں بنا کر کھلاتی تھی، ذائقہ کچھ یاد ہے پر پوری طرح نہیں۔ میں بھول گئی۔ وہ منہ بسورے اس قید میں کبھی کبھی ایک وقت کا کھانا کھا کر حقیقت میں تو یہی سب کچھ بھول گئی تھی، صرف چیخنے رونے تڑپنے کے علاوہ۔ کھانا کیسے بنایا؟ وہ پرجوش ہوئی۔
ویسے نہیں جیسے تم بناتی ہو، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ مجھ پر طنز نہ کریں، اگر اتنا ہی برا تھا تو ٹیسٹ کرواتے مجھے بھی معلوم پھر ہو جاتا۔ میں نے مکھن، جیم، جیلی، لیمن، مرچ، انڈا، سب یمی چیزیں ڈالی تھیں اور آپ چھپکے سے کھا گئے، اسی لیے نہ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ سے اچھا کھانا بنائے اور سب اسے پسند کرے۔ میں طنز نہیں کرتا، نہ ہی جیلس ہوتا ہوں، صرف ایک کام کرتا ہوں۔ خاموشی سے سنتے وہ فقط اتنا کہہ سکا۔ منہ پھیر کر سر جھٹک گئی۔ تم بدل رہی ہو، عالم نے اس کے انداز نوٹ کرتے کہا۔ حورالعین بے ساختہ امڑنے والی مسکراہٹ چھپا گئی۔ ہاں تو وہ ابروج کا گئی، پر وہ کھانا چھوڑ کر اب اس کی ادا کو دیکھ رہا تھا۔ ایٹیٹیوڈ میرا بچہ، تم روئی کیوں ہو؟ چیئر چھوڑ کر وہ اٹھتا اس کے پاس آیا۔ حور بھی ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ وہ جب میں چینج کرنے گئی تھی تو فرش گیلا ہونے کی وجہ سے گر گئی۔ تم گر گئی اور تم نے مجھے نہیں بتایا۔ این وہ ایک دم پاگل ہوتا دھاڑا۔ کہاں چوٹ لگی ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں دیکھتے وہ جنونی انداز میں سے حورالعین کو سہما گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی کوہنی اور گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ وہ آپ تھک کر آئے تھے اور پھر لنچ؟ بھاڑ میں بھیجو سب، جان لو این، اگر خود کو تکلیف پہنچائی یا تکلیف میں مجھے یاد نہیں کیا تو سانسیں چھین لوں گا، اپنی آگ لگا دوں گا سب کو، انڈرسٹینڈ؟ اسے بازو میں بھرے وہ اپنے روم کی طرف بڑھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ٹھا کے ساتھ دروازہ کھولے اپنے روم میں داخل ہوا۔ این کی جیسے سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ وہ پوری بات تو سنے، اس نے سہم کر اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ کسی کی سخت نظریں برداشت نہیں کر سکتا اور یہاں تم اپنی اتنی تکلیف جھیل کر خاموش مسکراتی رہی۔ ہاؤ ڈیئر یو، سرد لہجے میں کہتے جب اسے بیڈ پر ڈالنا چاہا تب اپنی شرٹ پر مٹھیوں کی گرفت دیکھ کر وہ ٹھٹک کر اس کے سہم روپ کو دیکھنے لگا اور پھر بے ساختہ ہی مسکرایا۔ اسے بیڈ پر ڈالنے کے بجائے سینے میں بھینچ دیا۔ جانتی ہو این، آج برداشت نہیں کر سکتا تم پر، تمہاری آہ پر میری جان نکلنے لگتی ہے۔ ابھی تمہیں تکلیف پہنچانے والا وجود ہوتا تو اسے اپنی آنکھوں کے سامنے آگ لگا دیتا، اگر پھر بھی آنسوؤں کی نمی ہوتی تو دنیا کے ساتھ خود کو آگ لگا دیتا۔ اس کے سر پر جھک کر بوسہ دیتے وہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اپنا سیل فون اٹھا کر اپنے آدمی کو لیڈی ڈاکٹر لانے کا حکم دیا۔ کہاں درد ہو رہا ہے میرا بچہ، بتاؤ مجھے، شاباش۔ اسے بیڈ پر لٹھائے وہ اس کی شلوار کو اوپر گھٹنوں سے کرتے وہاں ٹانگوں پر نیلے کٹ کے نشانوں کے ساتھ ہلکا سا سرخ دھبا دیکھنے لگا، اور وہی سرخ دھبا کوہنی پر تھا۔ دوسرے ہی پل فرسٹ ایڈ باکس سے جیل نکال کر اس کے گھٹنے اور کوہنی پر لگایا اور وہاں ہلکا سا مساج کرنے لگا۔ کچھ دیر پہلے کا اس کی اس قدر جنونی باتیں سن کر وہ سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ اگر یہ اس کا عالم نہ ہوتا یا اسے وہ نہیں جانتی، اس کے نرم رحم دل سے واقف نہ ہوتی تو اب تک چیخ چلا کر وہاں سے بھاگ جاتی، پر اس کا عالم صرف غصے میں کہہ رہا تھا، وہ ایسی بے رحمی نہیں دکھاتا تھا۔ اس نے خود کہا تھا وہ زیادہ برے لوگوں کو صرف تھوڑی تکلیف دیتا ہے اور انہیں سزا دے کر سدھار لیتا ہے کہ وہ مر کر بھی دوبارہ برے کام نہیں کرتے۔ وہ بگڑے ہوئے لوگوں کو بھی صرف ہاتھ تک تکلیف دیتا ہے، مکہ یا تھپڑ۔ وہ مطمئن تھی بہت، پر وہ نہیں جانتی تھی یہ نرمی جنون صرف اس کے لیے ہے، اس کی شہزادی کے لیے ہے۔ محبت جو سوئی ہوئی تھی، باقی دنیا جانتی تھی وہ کتنا رحم دل ہے کہ مقابل کا پیٹ پھاڑ کر اس کا عضو نکال کر نوچ دیتا تھا، تب تک بھی ہاتھ نہیں کانپتا۔ وہ پاؤں تلے پھڑپڑاتے دل کو کچلتا پر لرزتا نہیں۔ پھر کتنا نرم دل تھا یہ کون جانے۔ وہ تو صرف وہی دیکھتی تھی جہاں اس کا شہزادہ اسے رکھے بیٹھا تھا، سنہری دنیا میں، جہاں اس کے سنگ رنگا رنگی تتلیاں محور رقص تھیں اور اس کا پرنس اس کی دل کی دنیا پر حکمران تھا۔ وہ انگلیوں کے نرم گرم پوروں سے مساج کرتا اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ بس پلیز۔ بالآخر وہ برداشت نہیں کر پائی تو ڈرتی ہوئی بول اٹھی۔ سعید نے کچھ چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پیشانی پر چمکتے ننھے ننھے شبنم کے قطرے، سرخ ٹمٹماتے دہکتے رخسار، گھنی سیاہ خمدار پلکوں کی باڑ آڑزوں پر گرائے پھڑپڑاتے سرخ شنگرفی لب جو اس کے دہکتے لمس کی حدت سے گھبرا کر اس نے سفید موتیوں کی قید میں اپنا نچلا لب دبا لیا تھا۔ سفید معدے سے رنگت دہک کر لال ہو گئی تھی۔ اس کے سراپے پر نظریں ڈالتے عالم کو اس کی حالت کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ تبھی پتہ نہیں اس کے من میں کیا سمائی بھوری متبسم آنکھوں سے اس کے سامنے سانسوں کی مدھم رفتار دیکھتے اس نے انگلیاں ٹانگ پر پھیریں۔ عالم اگلے ہی پل جہاں عین چیخی وہیں عالم کا زوردار قہقہ روم کی فضا میں گونجا۔ وہ ہنس رہا تھا اس کی معصومیت پر۔ ہائے میرا معصوم بچہ، آپ بہت برے ہیں عالم، وہ خفگی سے بولی۔ تبھی روم میں ناک کر کے اس کے باہر کھڑے آدمی نے لیڈی ڈاکٹر کو اندر بھیجا۔ وہ سلام کرتی عالم کے اشارے پر عین کے گھٹنے اور کونی کا معائنہ کرنے لگی، پر وہاں کچھ نہ پا کر وہ عجیب نظروں سے عالم کو دیکھنے لگی۔ وہیں عالم پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا۔ پریشانی کی بات نہیں سر، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر مسکراہٹ دبائے پروفیشنل انداز میں اپنایا۔ وہیں عالم نے اپنی ابرو اٹھائی، پر ڈاکٹر عین کا سرخ دہکتے
پھولے رخسار دیکھ کر دل سے مجبور ہوتی اس حسین مجسمے کو چھو کر، جیسے یقین دہانی کرنا چاہتی تھی کہ اصل میں یہ مکمل حسن کی ملکہ لڑکی ہے۔ اس نے انگلیاں بڑھائیں پر اس کے گالوں تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے خود پر جیسے بپرے خوخوار شیر کی آنکھیں محسوس ہوئیں۔ ہراساں ہوتے اس نے عالم کی طرف دیکھنے لگی تو پھر جیسے سانس رک گیا۔ کچھ دیر پہلے جو انسان بنا پریشان ہوئے بیٹھا تھا، اس وقت اس کی جرت پر بھوری خون آشام نگاہوں سے گھورتا اس ڈاکٹر کو بدحواس کر دیا۔ سوری، وہ میں اسے سمجھ نہیں آیا کیا کہے، تبھی عالم نے والٹ سے فی نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے بغیر ہورولین کی طرف دیکھنے کی غلطی کرتے اپنا بیگ اٹھایا اور وہاں سے جانے لگی۔ تکلیف تو نہیں ہوگی اسے؟ کچھ بتائے بغیر جا رہی ہو، منہ دیکھنے کے لیے بلایا تھا؟ اسے جاتے دیکھ کر پیچھے غصے سے عالم نے کہا۔ ہورولین گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ڈاکٹر سٹپٹ آ گئی۔ عجیب آدمی تھا، دیکھ نہیں رہا تھا، معمولی سی چوٹ تھی، محض 2 سیکنڈ کا درد، اور جہاں چوٹ کا بتایا گیا وہاں تو چھوٹی سی خراش بھی نہیں تھی۔ جی نہیں ہوگی کوئی تکلیف؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے الجھی سی عین کے خوبصورت پاؤں کے تلے نیلے نشان دیکھتی بولی۔ کیا بکواس ہے، معلوم ہے اس نے تکلیف میں کتنے آنسو بہائے ہیں، اور تمہارا کہنا ہے کوئی تکلیف نہیں؟ وہ بھڑک اٹھا ڈاکٹر کی اتنی لاپرواہی پر۔ کیونکہ سر آپ نے انہیں بہت حساس بنا دیا ہے، یہ معمولی چوٹ بچے بھی۔ صابر لے جاؤ اسے، اس نے باہر اپنے کھڑے آدمی کو ناگواریت سے کہا، اور اس نے فوری طور پر عمل کیا، ڈاکٹر کو لے کر چلا گیا۔ عالم ٹھیک کہہ رہی تھی ڈاکٹر، معمولی چوٹ تھی، آپ نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں منہ کے بل گرنے والی تھی کہ کوہنی اور گھٹنے نے بچا لیا، اور روئی صرف اس لیے تھی کہ ڈر گئی تھی۔ عین اس کا غصہ سمجھتی تحمل سے بولی، تم اس سائیکو ڈاکٹر کی بات پر یقین مت کرو اور چپ کر کے لیٹ جاؤ۔ ڈپٹ کر کہتے اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور بالوں میں انگلیاں پھیری۔ تبھی دروازہ ناک ہوا اور یہ سنتے ہی عارف پریشان صورت لیے اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا، خیریت؟ ڈاکٹر کیوں آئی تھی؟ وہ پریشان سا اندر داخل ہوا۔ ہاں وہ نہیں بھائی، کوئی پریشانی والی بات نہیں، وہ میں بس گر سے کیا مراد، تم گر گئی تھی ہورولین، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ تو میں کسی اچھے ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، یہ تو پوری مجھے سائیکو لگی۔ بڑبڑاتی ہوئی جا رہی تھی۔ عارف بوکھلا گیا اور عین جو عالم کی بات کاٹ کر اسے سمجھانے لگی تھی، عارف کو یوں اپنی بات کاٹ کر پھر اتنی پریشانی، بوکھلاہٹ کا شکار ہونے پر زچ ہوتی عالم کے زانوں میں منہ چھپا گئی۔ پریشانی والی بات نہیں عارف، تم جاؤ کھانا کھاؤ۔ عالم نے مسکراتی نظر عین پر ڈالتے عارف سے کہا۔ وہ شش و پنج کا شکار ہو گیا، پر عالم، عین کو تکلیف ہو رہی ہوگی، ہمیں ڈاکٹر کو۔ وہ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ عارف لب بھینچ کر ایک پریشان مضطرب نظر عین پر ڈالتا جانے لگا۔ بھائی میں گری نہیں تھی، بچ گئی تھی، صرف تھوڑی ڈر گئی تھی، جس وجہ سے آپ کے عالم صاحب نے مجھ پر غصہ کیا بری طرح۔ اصولاً تو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، پر پھر بھی میں یہاں پڑی ہوں۔ وہ عارف کی پریشانی محسوس کرتی جلدی سے بولی، پر جانے کا اختیار چھپا گئی کہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں، البتہ جتایا ضرور کہ وہ جا سکتی ہے۔ اور عارف نے ہنس کر سکون بھرا سانس دیا۔ اصولاً تو تمہیں اس وقت میری سانسوں کے قریب ہونا چاہیے، پر کوئی بات نہیں، میں خود کر لیتا ہوں۔ عارف کے جانے کے بعد اس کا سر تکیے پر رکھتے ہوئے اس کی طرف جھکا۔ عالم، مجھے آرام کرنا ہے، وہ کہہ کر چہرہ موڑ گئی، جس پر عالم کی نظروں کے سامنے اس کے رخسار آئے اور کچھ دیر پہلے کی ڈاکٹر کی جرت۔ اچھا پھر اپنی نیند پوری کر لو، وہ جھک کر سرگوشی میں بولا۔ پہلے تو عین سمجھی نہیں، اور پھر جب دماغ میں بات آئی تو سرخ ہوتی اس کی بے باک ہونے پر آنکھیں میچ گئی۔ عالم مسکراتا اس کی گال تھپ تھپا کر وہاں سے نکلا اور ڈور لاک کیا۔ اس کے جاتے ہی عین نے گہرا سانس لیا اور پھر آنے والی اس کی شدتوں جسارتوں کا سوچتی شرمائی بوکھلائی اپنے بازو میں تکیے بھینچ کر آنکھیں موند گئی، جبکہ عالم روم سے نکلتے آفس کا رخ کیا، جہاں کرنل اس کے انتظار میں تھے۔ رابطہ ہوتے ہی انہوں نے مسکان کی بہادری کو سراہا۔ عالم محض مسکرا دیا، اسے خود اپنے ساتھیوں پر فخر تھا۔ پھر زمان کی بابت بات ہوئی، عالم نے انہیں مطمئن کیا کہ وہ پوری طرح ان کے جال میں ہے، صرف بیچ میں کوئی بے وقوفی نہ کرے، کیونکہ کنگ ہر طرح سے ہار